السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج بیت اللہ الحرام، ضیوف الرحمن، ہمارے حاجی بھائی صاحبان اور حجن مائیں اور بہنیں، الحمدللہ حج کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ جتنے حضرات سفر حج پر تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور آگے کے ارکان کی ادائیگی کو رب کریم بہت آسان فرمائے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں بہت سارے حاجی صاحبان کی یہ درخواست تھی کہ حج کے جو 5-6 دن ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ مختصر انداز میں بتا دیا جائے۔ ویسے تو تفصیلی انداز میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، لیکن بہت سارے ساتھیوں کی درخواست تھی کہ مختصر انداز میں بتا دیا جائے۔ حج تمتع میں حجاج کرام عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر 7 تاریخ کو ان کو بس میں لے کر جایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بس میں بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے وہ غسل کر لیں، اچھے طریقے سے غسل کر لیں، اپنے بدن پر خوب خوشبو مل کر لگا لیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو نفلی نماز پڑھ لیں۔ احرام کی یہ چادریں پہن لیں، اور احرام کی چادر پہننے کے بعد ابھی نیت نہ کریں، جب بس میں ان کو بٹھا دیا جائے تو وہ نیت کر لیں۔ نیت اس طرح کریں گے کہ یا اللہ، آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بار بار پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ آج کل حجاج کرام کو 7 تاریخ کی رات ہی میں عرفات کے میدان، مینا کے میدان میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور حجاج کرام 7 کی رات ہی میں مینا میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ فجر تک پہنچتے ہیں۔ 8 تاریخ کا جو موقع ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 تاریخ کو حج کی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے، بس 5 نمازیں، چند نمازیں مینا میں ادا کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو آگے 2-3 دن کی ارکان کی ادائیگی کے لیے پورے طور پر تیار کرنے کی کوشش اور محنت اور فکر کرنا ہے۔ تو 8 تاریخ کو اسپیشل حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھنی ہیں، ارکان کی سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 8 کا دن جا کر جب رات آتی ہے تو بہت سارے موقع پر عمومی طور پر آج کل رات ہی میں دیر سے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب 9 ذی الحجہ کی جب صبح ہوگی تو فجر کی نماز سے 23 نمازوں تک تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد، عورت، حاجی، غیر حاجی، مسافر، مقیم، سب پر پڑھنا واجب ہے۔ تو حاجی صاحبان 9 کی فجر کے بعد فرض کے فوراً بعد تکبیرات تشریق پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نماز کے بعد تھوڑا آرام کریں گے۔ زوال سے پہلے 1-1.5-2 گھنٹہ پہلے اٹھ کر غسل لے لیں، فریش ہو جائیں۔ اور آج کا دن بہت اہم ہے، عرفہ کے میدان کی حاضری پورے سفر حج کا خلاصہ ہے، اور اصل حج تو عرفہ ہی ہے، لہذا عرفہ کا 1-1 منٹ، 1-1 سیکنڈ ہمیں وصول کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، کھانے پینے میں وقت برباد نہیں کرنا ہے، مسجد نمیرہ جانے آنے میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اس کی فکر کرنا ہے، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، اجتماعی انفرادی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، 4 تسبیحات بتائی جاتی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور ہر درود شریف کے آخر میں وعلینا معہم ملانا ہے۔ تو 4 تسبیحات ہو گئی، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ 4 چیزیں، 4 تسبیحات پڑھنا ہے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے،
کھلے آسمان کے نیچے جا کر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، الحاح و زاری کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ، ہاتھ کو اٹھا اٹھا کر ان کیفیات کے ساتھ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرنا ہے۔ مخلوق کو ہم دکھڑے سناتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، یہ عرفات کی حاضری جو اللہ نے نصیب کی ہے، یہ اپنے دل کا دکھڑا، اپنی مصیبتیں، اپنے حالات اپنے رب کو بتانے کی جگہ ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور مغرب سے پہلے عصر کے بعد بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، بس میں بیٹھ جانا ہے۔ عرفات اگر مغرب سے پہلے کوئی کراس کر دیں تو اس پر دم لگتا ہے، لیکن نکلنا آج کے دور میں بس میں سے مشکل ہے، نکل نہیں سکتے ہیں، بسیں پار نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد عرفات سے ہمیں مزدلفہ لے جایا جائے گا۔ مزدلفہ پہنچ کر 2 نمازیں مغرب اور عشاء کی، عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے مغرب کی نماز، پہلے اذان ہوگی، 1 اذان، پھر اس کے بعد اقامت ہوگی، پھر مغرب کی فرض نماز پڑھیں گے، لبیک پڑھیں، اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد لبیک پڑھیں گے۔ پھر عشاء کی فرض کے لیے اقامت کی ضرورت نہیں ہے، عشاء کی فرض کے بعد تکبیر پڑھیں گے، پھر لبیک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی سنت، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت، پھر اس کے بعد تہجد، اور پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے۔ اس طرح نمازیں پوری کر لینے کے بعد مزدلفہ کے میدان میں جب ہم یہ نماز ادا کریں گے، وہاں پانی کی بوتلیں خالی آپ کو بہت ساری مل جائے گی، راستے سے اس بوتل کو لے لیجئے، اس میں 70 کنکریاں جمع کر لیجئے، وہاں سے آپ کو وہ کنکریاں بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی، وہ اس کنکری کو جمع کر لیں، بوتل میں رکھ لیں، اور ہو سکے تو پانی سے دھو کر اس کو پاک صاف بھی کر لیں۔ اب اس کے بعد اس رات کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ شب قدر سے افضل رات ہے، بہتر رات ہے، اور حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جو عید کی دونوں راتوں کو جاگ کر یعنی عبادت کے ساتھ گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ تو وہ رات عبادت کی رات ہے، تھوڑا آرام بھی کر لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، اور صبح جلدی اٹھ جائیں، اور اول وقت میں اس دن فجر پڑھنا ہے، اور حج کا پہلا واجب 10 تاریخ کو ادا کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا۔ اس کا ٹوٹل وقت فجر کے وقت سے شروع وقت سے لے کر اخیر وقت تک ہے۔ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر بھی اگر کسی نے ذکر کر لیا تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اب یہ واجب ادا کرنے کے بعد جانا ہے جمرات پہ، مینا میں بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ 10 تاریخ کو فوراً مزدلفہ سے مینا جا کر کنکری مارنی ہے، یہ صبح سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آج چھوٹے شیطان، درمیانی شیطان کو کنکری نہیں مارنا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ کنکری مارنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ 7 کنکریاں آپ پہلے سے ہاتھ میں لے لیں، ایک کو اس طرح پکڑیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن۔ اس کنکری کا حوض میں جو انڈے کے انداز میں بنا ہوا ہے، اس حوض کے اندر گرنا ضروری ہے، پتھر کی اس باڈی کو کنکری لگنا ضروری نہیں ہے، حوض میں گرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 2 کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو وہ 2 کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ ایک ہی شمار ہوگی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح 7 کنکریاں مار کر فارغ ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کام قربانی کا ہے۔ جس نے تمتع یا قران والا حج کیا ہے اس پر قربانی واجب ہے، افراد والے کے لیے قربانی مستحب ہے۔ قربانی کے بعد اگلا عمل ہے بال کٹانے کا، حلق کرانے کا۔ مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حلق کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والے کو 3 مرتبہ رحمت کی دعا عنایت فرمائی ہے، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، 3 مرتبہ ان کو رحمت کی دعا عنایت فرمائی ہے۔ تو حلق کرانے کا اہتمام مرد حضرات کو کرنا چاہیے۔ عورتیں بال کٹائے گی، اپنے بالوں کو 3 لڑیوں میں تقسیم کر کے انگلی پر موڑ کر اس کو ایک طرف سے کاٹ دے گی۔ اس طرح ہم احرام کی پابندی سے قربانی کے بعد، بال کے عمل کے بعد احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا کام ہوگا طواف زیارت کا، جو حج کا فرض ہے۔ اب اس طواف زیارت کو ہم چاہیں تو 10 کو کریں،
چاہیں تو 11 کو کریں۔ یہ طواف زیارت ہمارے سول ڈریس میں سادے کپڑے میں ہوگا، چونکہ بال کٹ چکے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہے، لہذا اب اس کو سادے کپڑے میں کریں گے۔ اور جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا تب تک میاں بیوی کی ملاقات کی پابندی باقی رہے گی، ما بقیہ تمام پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اگلا دن 11 تاریخ کا آئے گا۔ 11 اور 12 کی رمی کا ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آج چھوٹا شیطان، درمیانی اور بڑا تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنے کی ترتیب وہی رہے گی جو ہم نے اوپر ذکر کی ہے۔ آج ایک ایکسٹرا بات یہ ہوگی کہ چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر آپ دعا مانگیں گے، کسی کو تکلیف نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، سائٹ میں ہٹ کر آپ دعا مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد درمیانی شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، پھر تھوڑا ہٹ کر دعا مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، لیکن اس کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے۔ اسی ترتیب سے 12 کو بھی تینوں شیطانوں کی کنکری کرنی ہے۔ 11 اور 12 کی کنکری کا ٹائم زوال کے بعد ہے، اس سے پہلے مارنا جائز اور درست نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 12 کے اس عمل کے بعد 13 تاریخ کی کنکری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی کنکری کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ ہم جب حج کرنے آئے ہیں تو ہمارا حج A1 ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، سنت ترتیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی کا اہتمام فرمایا ہے تو ہمیں بھی اس رمی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ 90% طبقہ 13 کی رمی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، معمولی بہانوں کی بنیاد پر، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جو تھکان اتارنے کی نیت سے جاتے ہیں وہ اور زیادہ تھک جاتے ہیں، اور جو خیمے میں رکتے ہیں 13 کی کنکری کے لیے ان کے لیے بڑی راحت ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بڑی راحت ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح عمل کرنے سے ہمارا حج سنت ترتیب کے مطابق ہو جائے گا۔ اب 2 کام باقی رہ جائیں گے۔ حج کی سعی، صفا مروہ کی حج کی سعی کرنا ہے، یہ ایک کام واجب ادا ہو جائے گا۔ اور جب مکہ مکرمہ سے ہم جا رہے ہوں گے اپنے وطن یا مدینہ منورہ تو اس وقت ایک آخری کام حج طواف وداع کرنا رہے گا، رخصتی کا طواف کرنا رہے گا۔ تو اس طرح 6 دنوں میں حج کے 3 فرض اور 6 واجب ادا ہو جائیں گے۔ ایک فرض پہلا نیت لبیک کے ساتھ، جب ہم لوگ نیت کریں گے بس میں بیٹھ کر جب وہ فرض ادا ہوگا۔ دوسرا عرفات کے میدان کی حاضری عرفہ کے دن ادا ہوگی۔ تیسرا طواف زیارت ادا ہوگا 10 یا 11 کو۔ اور 6 واجب کیسے ادا ہوں گے؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا 10 تاریخ کو پہلا کام ہوگا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا جو تینوں دنوں میں ہم پورا عمل کریں گے یہ دوسرا واجب ادا ہوگا، قربانی کرنا یہ 10 تاریخ کو ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا کام بال، یہ بھی 10 تاریخ کو ہوگا۔ صفا مروہ کی سعی آپ طواف زیارت کے بعد کر لیں، 12 کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور رخصتی کا طواف مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت ہوگا۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارا پورا حج مکمل ہوگا۔ یہ بہت مختصر انداز میں، آسان انداز میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آسان فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں حجاج کرام کے حج کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔